لن تنالوا البر حتى تنفقوا مما تحبون، اس سے زیادہ کیٹیگوریکل سٹیٹمنٹ اور کیا چاہیے؟ لن کے ساتھ جو نفی ہوتی ہے فعل مضارع میں انتہائی مؤکد، ہرگز نہیں پہنچ سکتے نیکی کے مقام کو جب تک کہ خرچ نہ کرو ان میں سے جو چیزیں تمہیں پسند ہیں۔ قمیض پھٹ گئی ہے، بوسیدہ دے دو کسی کو، یہ نہیں ہے خیرات و صدقات، بلکہ جو تمہیں محبوب ہو۔ لن تنالوا البر، بر کے مقام تک نہیں پہنچ سکتے۔ پھر میں کہہ رہا ہوں عابد ہو سکتے ہو، زاہد ہو سکتے ہو، علم کا معاملہ ہے، محدث ہو سکتے ہو، مفسر ہو سکتے ہو، فقیہ ہو سکتے ہو، مفتی ہو سکتے ہو، سب کچھ ہو سکتے ہو، قرآن مجید کی روح سے نیک نہیں کہلا سکتے۔ وآت المال علی حبہ، اب اس میں جو ترتیب میں نے کہا تھا، الاقرب فالاقرب، الاقرب فالاقرب، سب سے پہلے ذوی القربہ، اور اس میں اکثر و بیشتر ہم سے کوتاہی ہوتی ہے۔ دور دراز کے لوگوں کے ساتھ نیکی ہو رہی ہے، سگے بھائی کی بیوہ اور یتیم بچے جو ہیں وہ محروم ہیں، انہوں نے اس وقت یہ کر دیا تھا، یہ کر دیا تھا۔ ظاہر بات ہے کہ رشتہ داروں سے تو شکایتیں ہوتی ہیں، یہ تو ہمیشہ ہمارے مخالف رہے ہیں جی، ان کی ہم کیسے مدد کریں؟ اگر تو اللہ کے لیے دینا ہے تو پہلا حق ان کا، من احب للہ وابغض للہ واعطى للہ ومنع للہ، اللہ کے لیے دیا ہے اگر تو اپنے اس نفس کی جو انتقام کا جذبہ ہے اس کو کچلو، اور جس کا سب سے پہلا حق ہے اس کو پہنچاؤ۔ حق بحقدار رسید، ذوی القربى والیتامى، جو بے سہارا رہ گئے، باپ کا سایہ نہ رہا، والمساکین، مساکین کسے کہتے ہیں؟ مسکنت کہتے ہیں کم ہمتی۔ آپ کو معلوم ہے آج کل ایک مرض کہلاتا ہے نیورستھینیا، آدمی دیکھنے میں ہٹا کٹا ہے، صحت مند ہے، لیکن اندر سے اس کی کوئی ہمت ایسے جواب دے گئی ہے کچھ کر ہی نہیں سکتا، وہ ہے مسکین۔ اسی لیے جو فرمایا گیا یہودیوں کے لیے ضربت علیہم الذلۃ والمسکنہ، ذلت کے معنی بھی کمزوری، اور مسکنت کم ہمتی، ہمت ختم ہو گئی۔ تو جو اپنے پاؤں پر نہیں کھڑا رہ سکتا اس وجہ سے کہ اس میں وہ ہمت کم ہو گئی ہے، وہ بھی مستحق ہے۔ وابن السبیل، اور مسافر۔ پرانے زمانے میں آپ کو معلوم ہے نہ سرائیں تھیں، نہ کچھ اور تھا، نہ ہوٹل تھے، پھر اگر کہیں راستے میں چوری ہو گئی، ڈاکہ پڑ گیا، تو آدمی جو ہے گھر میں خود ہے، کفیل ہے، اچھا ہے۔ اس وقت کی حالت ایسی ہو گئی۔ ہمارے ہاں بیگرز نے اسی کو ایک بہت بڑا بہانہ بنایا ہوا، جی میں آیا تھا وہاں سے اور یہاں سے، اور میری جیب کٹ گئی، سب کچھ چلا گیا، اب مجھے واپس جانے کے لیے کرایہ چاہیے۔ اکثر و بیشتر جھوٹے کیسز ہوتے ہیں۔ اگر آپ کسی کو پکڑ لیں اور ساتھ لے کر کہیں تحقیق کراؤ تو وہ بھاگ جائے گا، پھر نہیں آئے گا اس مسجد میں۔ لیکن یہ کہ وابن السبیل یہ بھی ایک کھاتا ہے۔ والسائلین، یہ ذرا تفصیل طلب معاملہ ہے۔ اسلام کی تعلیم بڑی متوازن، ایک طرف سوال کی مذمت ہے، مت اپنا دستے سوال دراز کرو کسی کے سامنے۔ جو شخص ہاتھ پھیلاتا ہے مانگنے کے لیے، وہ اپنی عزت نفس کو ہتھیلی پر رکھ کر آپ کے سامنے پیش کر رہا ہے، اور آپ ٹھوکر مار دیتے ہیں اس کی عزت نفس کو۔ مانگو اللہ سے، اللہ کسی کے دل میں ڈالے تمہاری ضرورت پوری کر سکتا ہے، بغیر اس کے کہ تم کسی کے سامنے دستے سوال دراز کرو۔ تو سخت مسمت ہے، اور خاص طور پر بیگری جو ایک انسٹیٹیوشن بن گیا ہے، ایک پیشہ بن گیا ہے، وہ تو اسلام کی تعلیمات کے منافی ہے۔ اور جس طرح کی ہم خیرات بانٹتے ہیں، 5 روپے کا نوٹ دے رہے ہیں مانگنے والوں کو، مسجدوں کے باہر سمجھ رہے ہیں ہم نے حاتم طائی کی خبر کو لات مار دی، حالانکہ حقیقت میں آپ انسٹیٹیوشن آف بیگری کو سپورٹ کر رہے ہیں۔ کسی ایک کو لے لو، آؤ چلو مجھے اپنا گھر دکھاؤ، مجھے بتاؤ تم واقعی اس قابل ہو یا نہیں ہو، اور پھر اس کی مدد کریں، لمسم کریں۔ پھر وہ 5 روپے نہیں، ایسی دیں کہ وہ کچھ اپنے پاؤں پر کھڑا ہو سکے۔ میں نے 1 روپیہ نہیں کہا، کہ 1 روپیہ تو اب کوئی شے نہیں رہی، لیکن یہ کہ 5 روپے کا نوٹ بھی آپ نے تقسیم کرنے شروع کر دیے، یہ کیا ہے؟ والسائلین وفی الرقاب، لیکن دوسری طرف سائل کو جھڑکنا نہیں ہے۔ اما السائل فلا تنہر، جھڑکو نہیں، اچھا بھائی نہیں، معاف کرو میرے پاس اس وقت آپ کی مدد کے لیے کچھ نہیں ہے، میں کچھ نہیں کر سکتا۔ تو ان دونوں کے درمیان اصل میں معاملہ ہونا چاہیے۔
بلکہ یہاں تک بھی فرمایا سائل کو ضرور دو، چاہے وہ گھوڑے پر سوار ہو کر تمہارے دروازے پہ آیا. کیا پتا اس کی واقعی الجھن کیا ہے. تو سوال کی مذمت اور سائل کو جھڑکنے کی ممانعت. حتی الامکان خالی ہاتھ نہ لوٹاؤ. اس نے اپنی عزت نفس اپنی ہتھیلی پر رکھ کر تمہاری سامنے پیش کر دیا، اسے ٹھوکر نہ مارو. لیکن جیسا کہ میں نے عرض کیا، یہ انسٹیٹیوشن آف بیگری جو ہے یہ ایک علیحدہ شے ہے بالکل، اس کا اس سے کوئی تعلق نہ سمجھیے. وفر رقاب، رقاب جمع ہے رقبہ، گردن. فک رقبۃ او اطعام فی یوم ذی مسغبۃ یتیما ذا مقربۃ او مسکینا ذا متربہ. فک رقبۃ، کسی کی گردن چھڑا دینا. اس وقت سب سے بڑی ایپلیکیشن اس کی تھی غلاموں کو، کنیزوں کو اپنے پیسے سے خرید کر آزاد کر دینا. بہت بڑی نیکی، بہت بڑی نیکی. اور حضرت ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دفتر فضائل میں سب سے اونچا کام یہ ہے کہ جن غلاموں کو اور جن کنیزوں کو ستایا جا رہا تھا، دیئر اونرز، دیئر ماسٹرز، ان کے آقا کو حق حاصل تھا جو چاہے کریں ان کے ساتھ، قتل کر دے کوئی پوچھنے والا نہیں ہے. میں پہلے بھی عرض کر چکا ہوں، میری ملکیت ہے، جیسے میری بکری میری ملکیت ہے، میں نے اس کو ذبح کیا، گوشت کھا لیا، تم کون ہوتے ہو پوچھنے والے؟ میرا غلام تھا، میں نے قتل کر دیا، تم کون ہو پوچھنے والے؟ ان کو حضرت ابو بکر نے خرید کر آزاد کیا اور منہ مانگے دام دیے ہیں. حضرت بلال کے لیے امیہ ابن خلف نے اتنی بڑی رقم مانگی، حضرت ابو بکر نے کہا ٹھیک ہے لو. باپ نے کہا بھی ابو قحافہ نے، ابو بکر کو کوئی غلام خریدنا ہی تھا تو کوئی طاقتور آدمی جو کام آ سکے کہیں، اس کو خریدنا چاہیے. مجھے کیا پتا ابو بکر کس لیے خرید رہا اور کس کے لیے خرید رہا ہے. آج کے دور میں اس کی اپلیکیشن ہوگی. کوئی شخص جو ہے اگر قرض میں اس طرح جکڑا جائے کہ لاکھ ہاتھ پاؤں مارے نکل نہیں سکتا، اس کو کوئی لمپ سم مدد دے کر اس قابل کیا جائے کہ وہ پھر اپنے پاؤں پر کھڑا ہو جائے. یہ نہیں کہ اسے آپ ہر مہینے کچھ رقم دیتے رہے مینٹیننس کے لیے، نہیں، اس سے تو وہ اسی پوزیشن میں رہے گا. یہ بعض مائنورٹی کمیونٹیز کے اندر یہ معاملہ موجود ہے. کوئی بھائی اگر گر گیا ہے کاروبار میں تو اس کی پھر ایسی مدد کی جائے کہ وہ پھر آپ کی صف میں آ کر کھڑا ہو جائے. ریسپیکٹیبل ممبرز آف یور کمیونٹی وہ اس شکل میں پہنچ جائے. یہ بھی فک و رقبۃ اس کی ذیل میں آج کل آئے گا.